واللہ ما طلعت شمس ولا غربت، کہ میرے ابراہیم علیہ السلام آپ نے میرا گھر بنایا، اب آپ مانگیے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو وہ بھی اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے بھی اللہ سے عجیب دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، اے اللہ میں وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی صرف ایک ہی ہے۔ میرے ابراہیم آپ کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، دین سکھانے والے کو بھیج دیجیے، مدرسہ بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا اور نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ وہ دن آیا جب بی بی آمنہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ صبح سحری کے وقت بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع بھجوائی کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو بڑی خوشی ہوئی، اللہ کے محبوب وسلم کی ولادت سحری کے وقت میں ہوئی۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچے کو چارپائی پہ لٹایا تو بچے نے سجدہ کیا اللہ کے حضور۔ جب حضرت مطلب آئے تو بی بی آمنہ سے پوچھا، بی بی آمنہ نے پوچھا کہ آپ نے بچے کے لیے کوئی نام سوچا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے بچے کے لیے دو نام سوچے ہیں، ایک نام سوچا ہے محمد۔ محمد کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی دنیا میں اتنی تعریف کی گئی ہو، اتنی تعریف کی گئی ہو کہ پوری دنیا میں اتنی تعریف کسی اور کی نہ کی گئی ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ نام سجتا تھا۔ واقعی اللہ کے محبوب وسلم کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہوئیں، اتنی تعریفیں ہوئیں، مسلمانوں نے تو تعریفیں کی صحیح، انگریزوں نے بھی کی، سکھوں نے بھی کی، ہندوؤں نے بھی کی، غیر مسلموں نے بھی کی، انہوں نے بھی اشعار لکھے، انہوں نے بھی نبی اسلام کے بارے میں نعتیں لکھی، کتابیں لکھی۔ تو اللہ کے محبوب وسلم کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہوئیں کہ کسی اور ہستی کی دنیا میں اتنی تعریف نہیں ہوئی۔ تو آپ کو محمد کا نام سجتا تھا، اور دوسرا نام رکھا احمد۔ احمد کا معنی وہ ہستی جس نے اللہ کی دنیا میں اتنی حمد بیان کی ہو، اتنی حمد بیان کی ہو کہ اتنی حمد کوئی دوسرا بیان کر ہی نہ سکا ہو، یہ بات بھی سجتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے دونوں نام بڑے پیارے، اور عجیب کہ یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی کے لیے رکھے نہیں گئے تھے۔ تو بی بی آمنہ کو نام بہت پسند آ گئے۔ چنانچہ طائف کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں بنو سعد قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے کی 10 عورتوں نے فیصلہ کیا ہم مکہ مکرمہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بچے اپنے گود میں لے کے آتی ہیں، بچوں کو پالیں گی، اور جب واپس کریں گی تو ان کے والدین ہمیں انعام دیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان 10 عورتوں میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا حلیمہ۔ چونکہ بنو سعد قبیلے کی تھی تو اس کا نام پڑ گیا حلیمہ سعدیہ۔ وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی۔ ان کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹنی تھی بڑی کمزور، اور ایک گدھی تھی وہ بھی بہت کمزور، دونوں جانور بڑے کمزور تھے۔ ایک پہ حلیمہ سعدیہ بیٹھی اور ایک پہ ان کا خامن بیٹھا، اور دونوں چلنے لگے۔ وہ جو باقی 9 عورتیں تھیں ان کی سواریاں بڑی تر و تازہ پلی ہوئی اور صحت مند تھیں، وہ آگے نکل جاتی اور حلیمہ اور ان کے خامن جو تھے وہ پیچھے رہ جاتے۔ چنانچہ 9 عورتیں جلدی مکہ مکرمہ پہنچی، اور امیر زادوں کے ہاں جو بچے بچیاں تھیں انہوں نے گود میں لے لی اور وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
حلیمہ اور اس کے ہسبینڈ کافی دیر کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے. حلیمہ نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اب بچہ تو کسی گھر میں ہے ہی نہیں. ہاں ایک گھر ہے جہاں پر بچہ موجود ہے مگر بچہ یتیم ہے, اس کا باپ نہیں ہے. باپ نہیں ہے کا مطلب یہ کہ بچے کو اگر آپ پالیں گی تو تمہیں پالنے کے اوپر کوئی انعام نہیں ملنا, گزارا ہی ہے. حلیمہ سعدیہ آئی, اس نے آ کے بی بی آمنہ سے بات چیت کی. وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سنا کہ بچہ یتیم ہے تو دل تو میرا بہت پریشان ہوا کہ محنت بھی کروں گی اور مجھے ملے گا بھی کچھ نہیں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ حلیمہ ذرا بچے کی شکل کو تو دیکھ لے. بچہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پتلا کپڑا ڈالا گیا تھا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پتلا کپڑا اٹھایا کہ بچہ سویا ہوا ہے, میں اس کی شکل دیکھ لوں. جب میں نے اس کی شکل پر نظر ڈالی تو بچے نے آنکھ کھولی اور مسکرایا. اس بچے کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں تو اپنا دل ہی دے بیٹھی. میں نے سوچا مجھے اس کے پرورش پر اور اجرت ملے نہ ملے, بچے کی مسکراہٹ تو مجھے ملے گی نا, میں لے جاتی ہوں بچے کو. چنانچہ آمنہ اپنا بیٹا دینے کے لیے تیار اور حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار. اب حلیمہ مسکرائی جب بچے کو لے لیا تو بی بی آمنہ نے پوچھا حلیمہ آپ مسکرا کیوں رہی ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا آمنہ میں نے تو گاؤں کی رہنے والی ہوں, کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. میں نے تو کبھی گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تو بی بی آمنہ نے جواب دیا حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, میں تو شہروں کی رہنے والی ہوں, مدینہ بھی رہی مکہ بھی رہی, میں نے تو شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب بھی قریب تھے, انہوں نے دیکھا عورتیں باتیں کر رہی ہیں تو انہوں نے یہ بات سنی اور سن کر کہنے لگے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, اور آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, اور میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا بندہ ہوں, میں نے تو ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اگر فرض کریں اس وقت حضرت جبرائیل امین پاس ہوتے اور ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ بھی اپنے ذرا کمنٹس دے دیجئے, تو یوں لگتا ہے کہ وہ کہتے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, آمنہ تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, اور عبد المطلب آپ نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, اور میں نے تو پورے جہان میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. اور اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ یا اللہ آپ بھی فرما دیجئے, جبرائیل السلام اللہ سے سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, آمنہ تم نے شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, عبد المطلب تم نے ملکوں میں نہیں دیکھا, اور جبرائیل تم نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. میں خدا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. گھر پر پہنچی تو حلیمہ کے ہسبینڈ نے دیکھا کہ بوڑھی بکریاں جو 2-4 گھر میں رکھی ہوئی تھیں ان کے تھن دودھ سے بھرے نظر آتے تھے. وہ بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی مگر آج ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آئے تھے. تو خامد نے کہا حلیمہ جلدی برتن لاؤ, میں بکریوں کا دودھ نکال لوں. جتنے برتن گھر میں تھے حلیمہ لے کے آ گئی. بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ سارے خالی برتن بھر گئے. جب اتنی برکت حلیمہ کے خامد نے دیکھی تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بچہ لے کے آئی ہو, یہ بچہ کوئی بڑا ہی بابرکت ہے, اللہ نے ہمارے گھر کو دودھ سے بھر دیا ہے. حلیمہ کی ایک بیٹی تھی, اس کا نام تھا شیما. اس کی عمر تقریباً کوئی 15-16 سال کے قریب تھی. اس کے ذمے تھا بکریاں چرانا. چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو لے کے روزانہ باہر جاتی تھی اور بکریاں چرا کے واپس لاتی تھی. ایک دن صبح کے 11 بج گئے اور بکریاں چرنے کے لیے نہیں گئیں. تو حلیمہ بڑی حیران
اس نے شیما کو بلایا، شیما اتنا دن طلوع ہو گیا، دھوپ زیادہ ہو گئی، گرمی بڑھ گئی، اور آج تو نے بکریوں کو نکالا ہی نہیں چرنے کے لیے۔ تو شیما نے جواب دیا، امی گرمی بہت زیادہ ہے اور بکریوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور میں اکیلی ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، میں اکیلی نہیں جا سکتی بکریاں چرانے کے لیے۔ تو ماں نے کہا، بیٹی تیرا باپ بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں، بیمار ہوں، ہم بوڑھے لوگ تو یہ کام کر نہیں سکتے، گھر میں تم ہی جوان العمر ہو، تم ہی یہ کام کر سکتی ہو۔ تو شیما نے کہا کہ امی میں اکیلی تو یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے ہیلپ چاہیے۔ تو ماں نے کہا، بیٹی تمہاری ہیلپ کون کرے گا؟ امی ایسا کریں، یہ میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میں بکریاں چرا لوں گی۔ ماں نے کہا، شیما کوئی عقل کی بات کرو، یہ چھوٹا بچہ ہے جو ابھی چلنا بھی نہیں جانتا، تم بچے کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی؟ تو اب شیما نے جواب دیا، امی اگر بھائی کو بھیجو گی تو میں بکریوں کو سنبھال لوں گی، اگر نہیں بھیجیں گی تو میں بکریوں کو بھی نہیں سنبھال سکوں گی۔ تو ماں نے ذرا قریب ہو کے پیار سے پوچھا، بیٹی آخر تو مجھے اندر کی بات بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ تو شیما نے کہا کہ امی ایک دن میں چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی، اور اس دن میں نے 3 باتیں دیکھی تھیں۔ بیٹی کیا 3 باتیں دیکھی تھی؟ امی ایک تو میں پورا دن بکریوں کے ساتھ رہی اور میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کیے رکھا، مجھے دھوپ میں چلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور دوسری بات میں نے دیکھی کہ میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، ایک راہب ادھر سے گزرا، اس نے میرے بھائی کو دیکھا اور اس کا نام پوچھا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بھائی بڑا ہو کر بڑی شخصیت بنے گا۔ امی مجھے اپنے بھائی کی یہ تعریف سن کے بڑا اچھا لگا تھا۔ اور امی تیسری بات کیا بتاؤں؟ ماں نے پوچھا، بیٹا بتا دو۔ کہنے لگے، امی میں بھائی کو لے کر گئی اور جس چراگاہ میں بکریوں نے چرنا تھا، بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک جگہ اپنے بھائی کو گود میں لے کر میں بیٹھ گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ میری بکریاں دور کہیں نہیں گئیں، قریب قریب چرتی رہی۔ جب پیٹ بھر گئے تو یہ آ کر جہاں میں بیٹھی تھی وہاں قریب گھیرا بنا کر بیٹھ گئی، باقی پورا وقت میں اور بکریاں بس اس بھائی کا چہرہ ہی دیکھتی رہی۔ تو مجھے بھاگنا نہیں پڑا بچیوں کے پیچھے، اس لیے بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں چرا لوں گی، ورنہ میں بکریاں نہیں چرا سکتی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا، انسان تو انسان، بکریاں بھی اس حسن کی عاشق تھی، جانور بھی اس حسن کے عاشق تھے، اور نبی اسلام کے چہرے کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو اس وقت آپ کا نکاح ہوا اور ابو طالب نے آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پھر جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں کیا عبادت تھی؟ قرآن تو بھی اترا نہیں تھا، نماز تو بھی فرض ہوئی نہیں تھی، تو جب نہ نماز تھی نہ قرآن تھا تو غار حرا میں کون سی عبادت کرتے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کی آیات میں تفکر کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام غار حرا میں بیٹھ کر گویا مراقبہ کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، یہی آپ کی عبادت تھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب میرے بعد 30 نبی آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجالون کذابون، وہ دھوکہ دینے والے ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ قیامت سے پہلے میرے بعد 30 ایسے بندے آئیں گے۔ ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا، اور شکل اس کی ولیوں جیسی نہیں تھی، نبیوں والی تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، کوئی بھیگا بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے معروف زن کو وہ حسن جمال عطا فرمایا
کہ جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا،